ضروری ہے. اور جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ سفر میں جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، کہ آج کل کے دور میں تو خیر یہ مشکل نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں تو لوگوں کے پاس آئی فون نہیں تھے کہ وہ جہاں بیٹھے جھٹ سے قبلہ معلوم کر لیں. تو اس صورت میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ آئے پھر نماز پڑھ لو. سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر لینا چاہیے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جدھر منہ آئے پھر فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے. لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہی ہو، الا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ آپ کسی بھی طرح اس طرف منہ کر ہی نہیں پاتے کسی بھی مجبوری کے تحت. ورنہ 2 نمازیں سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں کہ آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اگر جلدی نکلنا ہو تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ کے نکل جائیں، اور اگر تاخیر جب پڑھنا ہو تو ظہر کو بھی عصر کے ساتھ ملا کر ڈیسٹینیشن پہ پڑھ لیں، لیکن قبلے کی طرف ضرور رخ کریں. پھر فرمایا اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہیں سے دونوں امتیں الگ الگ ہو گئیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی نہ یہودی عیسائیوں کے اور نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا بذریعہ وحی، لہٰذا اب آپ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پر نہیں چلیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور بے شک ان میں سے ایک فریق لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا؟ ایسا نہیں. بعض باتیں آپ کو سنا کر کہیں ہمیں جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب کسی بات کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگے، جب ایک طوفان برپا ہو جائے اور ہر شخص ایک ہی بات کہنے لگے، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ چینج از ڈیتھ. لوگوں کے لیے چینج کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مومن کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، آپ سخت مصروف ہیں، اذان ہو گئی، اب آپ کو اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چینج ہوتا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اور ایسے ہی بہت سے امتحان ہمیں اپنے مثلاً اٹائر کو چینج کرنا ہے، اپنے بزنس کو چینج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے، ایک مشکل کام ہے. تو جب حق سامنے آ جائے تو پھر تعویلیں تو نہیں، پھر شک تو نہیں، پھر شبہات تو نہیں، پھر تو بس اطاعت ہی اطاعت ہے. اور یہی جنت کی قیمت ہے کہ کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے. تو لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہاں ہمیں نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جلدی سے مراد ہیپیزڈلی صرف تیزی دکھانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اس کو کامل طریقے پر کرنا اور اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچانا. لیکن نیک کاموں میں سستی نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، پیچھے نہیں رہنا، کیونکہ جو دنیا میں نیکی میں سبقت لے جائے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف بھی جلدی جائے گا، سبقت لے جائے گا، آگے جائے گا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. پھر خطاب ہے اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو.
تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، اب مجھ سے ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اصل نعمت تو دین کی ہدایت ہے، دین کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر اور اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا کی ہے۔ نعمتیں تو بہت سی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور یہ نعمت باقی نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے، ورنہ نعمتیں کتنی ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو پھر نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی نعمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا ہم پر آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ نعمتیں ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرماتا ہے، پھر اس نعمت کے حصول میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ لہٰذا جب نعمت ملے تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَاذْكُرُونِي یعنی میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم مجھے یاد رکھو، مجھے مت بھولو۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی، اور یہ نسیان کی ضد ہے۔ ذکر کرنے والے سے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ بھی اس کو یاد کرے گا، اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اس وقت کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ محفل میں۔ تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہمارا ذکر بھی کر رہا ہوگا۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور علم کی مجالس ذکر کی مجالس ہیں، اور یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجالس ذکر، جن میں بیٹھ کر لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری دفعہ تلقین آ گئی ہے، دوسری دفعہ پھر یاد دہانی ہو گئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مشکلات سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور اب مصائب خمسہ کا ذکر ہے، 5 مصیبتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ہی آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ گویا آزمائش کا آنا بھی باعث خیر ہے، کیونکہ آزمائش پر ہی صبر ہوتا ہے، اور صبر والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے یا اس کے مال کی طرف سے یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا یہ آزمائشیں گناہوں کے دھو ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔
تو کون ہے یہ آزمائش میں مبتلا لوگ اور جن کے لیے اجر کی خوشخبریاں ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،